کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سائنس، روحانیت اور پراسراریت کی حدیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ کوہ کیلاش بالکل ایک ایسی ہی جگہ ہے، ایک ایسا موم جو صدیوں سے انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو چلیے ان ذرائع کی روشنی میں اس پراسرار پہاڑ کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی بلندی کی بات کرتے ہیں۔ 6638 میٹر یعنی لگ بھگ 22,000 فٹ۔ ذرا تصور کیجئے، یہ ہمالیہ کے دور دراز مغربی تبتی علاقے میں ایک تاج کی طرح کھڑا ہے۔ لیکن بات صرف اس کی اونچائی کی نہیں ہے، اس کی اصل پہچان، اس کا اصل مقام، اس کا تقدس ہے۔ یہ محض پتھر اور برف کا ایک پہاڑ نہیں، بلکہ کروڑوں لوگوں کے لیے عقیدت کا ایک زندہ مرکز ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ سوال جو اس پورے معمے کی بنیاد ہے۔ جہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں، یہاں تک کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کئی بار سر ہو چکی ہیں، وہیں کیلاش آج بھی انچھوا کھڑا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے اس میں؟ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے کہ یہ سر کیوں نہیں کی گئی، پھر اس کی روحانی اہمیت، اس کی عجیب و غریب ساخت کے پیچھے کیا راز ہے، اس سے جڑی پراسرار کہانیاں، وہ مقدس راستہ جس پر لوگ چلتے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ حقیقت اور افسانہ یہاں آ کر کیسے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، آخر اس پر چڑھنا منع کیوں ہے؟ اور اس کا جواب نہ کسی ایک چیز میں نہیں ہے، یہ عقیدے، قانون اور روایات کا ایک بڑا ہی دلچسپ امتزاج ہے۔ اس کی 3 اہم پرتیں ہیں۔ سب سے گہری پرت تو ہے مذہبی عقیدے کی، کہ اس مقدس جگہ پر قدم رکھنا سیدھا سیدھا دیوتاؤں کی بے حرمتی ہے، ٹھیک؟ پھر اسی وجہ سے اور پوری دنیا کے دباؤ میں آ کر چینی حکومت نے سن 2001 میں اس پر چڑھنے کی ہر کوشش پر باقاعدہ پابندی لگا دی۔ اور پھر آتی ہیں وہ پراسرار کہانیاں کہ جس نے بھی کوشش کی، موسم اچانک خراب ہو گیا یا وہ راستہ ہی بھٹک گئے، جیسے یہ پہاڑ خود کسی کو اوپر آنے ہی نہیں دیتا۔ چلیں اب آتے ہیں اس کے روحانی پہلو پر، جو اصل میں اس کی ساری پراسراریت کی بنیاد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک مذہب کے لیے اہم نہیں، بلکہ 4 بڑے مذاہب کے لیے یہ کائنات کا مرکز ہے۔ ہندو مت میں اسے بھگوان شیو کا گھر مانا جاتا ہے، مطلب وہ جگہ جہاں سے وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے یہ ہے کونگ رنپوچے، یعنی برف کا قیمتی زیور، اور یہ پرم خوشی کی علامت ہے۔ جین مت کے لیے یہ وہ اشٹاپد ہے جہاں ان کے پہلے پیشوا کو موکش یعنی نجات ملی، اور تبت کے قدیم بون مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے بانی آسمان سے زمین پر اترے تھے۔ دیکھیے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اس کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے کوہ میرو کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے قدیم کازمولوجیز میں میرو کو کائنات کا مرکز، وہ محور مانا جاتا تھا جو اس دنیا کو آسمانوں اور پاتال سے جوڑتا ہے، اور کوہ کیلاش کو اسی کوہ میرو کا زمینی روپ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک پہاڑ نہیں رہا، یہ کائنات کا روحانی مرکز بن گیا۔ اچھا، روحانیت سے تھوڑا ہٹ کر اب اس کے ظاہری ڈھانچے پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بناوٹ نے ایک بالکل الگ ہی بحث کو جنم دیا ہے۔ کیا یہ واقعی قدرتی پہاڑ ہے؟ اس کی بناوٹ حیران کن حد تک متناسب ہے۔ اس کے 4 بالکل سیدھے رخ ہیں جو قریب قریب بہترین طریقے سے چاروں بنیادی سمتوں شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف ہیں۔ اس طرح کی جیومیٹری قدرت میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے، بہت کم۔ تو یہاں 2 نظریات بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ اس کی اہرام جیسی بہترین شکل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی قدیم انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز لگتی ہے، کوئی جدید انجینئرنگ۔ دوسری طرف ماہرین ارضیات کا بالکل واضح موقف ہے کہ نہیں، یہ لاکھوں سالوں میں ہوا اور پانی کے کٹاؤ کا نتیجہ ہے جس نے ان تہہ در تہہ چٹانوں کو اس طرح سے تراش دیا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ چلے اب آتے ہیں ان دعووں کی طرف جو سب سے زیادہ پراسرار ہیں اور جو سائنس کی سمجھ سے باہر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو کیلاش کو ایک لیجنڈ بنا دیتی ہیں۔ سب سے مشہور دعویٰ وہ یہ ہے کہ کیلاش کے قریب وقت کی رفتار بدل جاتی ہے۔ بہت سے زائرین اور مقامی لوگوں کی روایات کے مطابق اس علاقے میں بال اور ناخن عجیب طور پہ بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، مطلب جیسے چند دنوں میں ہفتوں جتنی نشو نما ہو گئی ہو۔
اور اسی سے یہ تصور نکلا ہے جو اس معمے کا ایک بہت اہم حصہ بن چکا ہے کہ کیا واقعی یہاں گزارے گئے 12 گھنٹے باہر کی دنیا کے کئی ہفتوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی قیاس آرائی ہے جو تخیل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کمپس کا بیکار ہو جانا، جی پی ایس اور دوسرے الیکٹرانک آلات کا اچانک کام کرنا چھوڑ دینا اور سمت کا احساس بالکل کھو دینا، جیسے ڈس اورینٹیشن ہو جانا، یہ باتیں بھی بہت عام ہیں۔ لیکن ہاں، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، ذاتی تجربات ہیں، ان کی کوئی سائنسی تصدیق ابھی تک موجود نہیں ہے۔ اچھا، ان تمام نظریات اور قیاس آرائیوں سے ہٹ کر اب اس ٹھوس حقیقت کی بات کرتے ہیں جو ہر سال ہزاروں لوگوں کو یہاں کھینچ کر لاتی ہے، اور وہ ہے مقدس کورا، یعنی پہاڑ کے گرد طواف۔ تو چونکہ چوٹی پر تو جا نہیں سکتے، اس لیے عقیدت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے اس کے گرد 52 کلومیٹر کا پیدل چکر لگانا۔ اور یہ کوئی عام چہل قدمی نہیں ہے، یہ سفر انتہائی دشوار گزار ہے اور کچھ جگہوں پر 18,000 فٹ سے بھی زیادہ کی بلندی تک جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کا ایمان ہے کہ ایک کورا مکمل کر لینے سے اس جنم کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور کچھ بہت ہی پرعزم زائرین تو روحانی نجات یعنی نروان حاصل کرنے کے لیے 108 چکر مکمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ سوچئے، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آخر میں جب ہم ان سارے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، عقیدے کو، سائنس کو اور افسانوں کو، تو کوہ کیلاش کی ایک مکمل تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ جدول نا اس پورے تضاد کا بہترین خلاصہ ہے۔ دیکھیے، ایک طرف اس کی شکل کو ایک پراسرار انسان کا بنایا ہوا اہرام کہا جاتا ہے، تو دوسری طرف سائنس کہتی ہے نہیں، یہ قدرتی کٹاؤ ہے۔ جہاں وقت کے بگاڑ کو کسی خاص توانائی سے جوڑا جاتا ہے، وہیں سائنسی وضاحت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی شدید بلندی ہے، آکسیجن کی کمی ہے اور ذہنی دباؤ ہے۔ اور جہاں عقیدہ اسے دیوتاؤں کا گھر اور کائنات کا مرکز مانتا ہے، وہیں جغرافیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایشیا کے 4 بڑے دریاؤں سندھ، برہمپترا، ستلج اور کرنالی کا منبع ہے۔ تو شاید کوہ کیلاش کی اصل طاقت اس کے جوابات میں ہے ہی نہیں، بلکہ ان سوالات میں ہے جو یہ ہم سب کے ذہن میں پیدا کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں اب دریافت کرنے کے لیے کچھ خاص بچا نہیں، ایک انچھوئی، مقدس اور پر اسرار جگہ کا وجود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں اب بھی کچھ راز ہماری سمجھ سے بہت اوپر ہیں۔ اور اگر آپ اس موضوع میں اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ وہ ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری معلومات ترتیب دی گئی ہیں۔